ذرا تصور کیجئے، آپ لاکھوں لوگوں کے ایک سمندر میں ہیں اور سب ایک ہی منزل، ایک ہی مقصد کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سفر ہے عمرہ کا، ایک بہت ہی گہرا روحانی تجربہ۔ چلیے آج ہم اس مقدس سفر کے ہر قدم کو ساتھ مل کر دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھیے، یہ اسلامی دنیا کا مرکز ہے، ایک ایسی جگہ جو دنیا بھر کے اربوں مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ لیکن آخر اس مقدس مقام کی زیارت میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ عمرہ اصل میں ہے کیا؟ اس کی رسمیں کیا ہیں اور اس کی اتنی گہری اہمیت کیوں ہے؟ چلیے انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک عام سا سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے اس کو واضح کرتے ہیں۔ حج اور عمرہ میں آخر فرق کیا ہے؟ دیکھیں، حج اسلام کا ایک لازمی رکن ہے، مطلب زندگی میں ایک بار ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے، اور اس کا ایک خاص وقت ہے ذوالحجہ کا مہینہ۔ اس کے بالکل برعکس عمرہ ایک نفلی عبادت ہے، اسے چھوٹا حج بھی کہتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسے سال بھر میں کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس روحانی سفر کا آغاز کسی جسمانی عمل سے پہلے ایک روحانی تیاری سے ہوتا ہے، اور یہی ہے سب سے پہلا اور سب سے اہم قدم، جسے کہتے ہیں احرام۔ اب احرام کا مطلب صرف وہ 2 سفید چادریں نہیں ہیں جو پہنی جاتی ہیں، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ دراصل ایک ذہنی اور روحانی کیفیت ہے، ایک ایسی مقدس حالت جس میں دنیا کی فکروں کو پیچھے چھوڑ کر صرف اور صرف عاجزی، امن اور اللہ کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ احرام کی حالت میں داخل کہاں سے ہوتے ہیں؟ اس کے لیے یہ خاص مقامات مقرر ہیں جنہیں کہتے ہیں میقات۔ سمجھیں کہ یہ قسم کی سرحدیں ہیں، یہاں سے زائرین عام دنیا کو پیچھے چھوڑ کر مقدس حرم کے علاقے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہیں پہنچ کر عمرہ کی نیت کی جاتی ہے اور احرام کی حالت شروع ہو جاتی ہے۔ جب کوئی احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو کچھ چیزوں سے رکنا پڑتا ہے، جیسے بال یا ناخن کاٹنا، خوشبو لگانا، کسی سے جھگڑا کرنا، اور مردوں کے لیے سلا ہوا لباس پہننا بھی منع ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے دھیان ہٹ جائے اور سب کے درمیان برابری کا احساس پیدا ہو، بس انسان اپنی ذات سے باہر نکل کر پوری طرح عبادت پر فوکس کر سکے۔ لیکن ہاں، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ ہر چیز ہی منع ہے۔ ضرورت کی چیزوں کی بالکل اجازت ہے، جیسے گھڑی یا چشمہ پہن سکتے ہیں، دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری استعمال کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، کیونکہ مقصد خود کو مشکل میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ روحانی طور پر اپنی توجہ کو اور گہرا کرنا ہے۔ اچھا جی، تو احرام باندھ کر جب مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلی بڑی رسم شروع ہوتی ہے، ایک ایسا عمل جو روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے، خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا، جسے کہتے ہیں طواف۔ کتنے چکر؟ 7۔ طواف میں 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ یہ 7 کا عدد اسلامی روایات میں بہت گہری اہمیت رکھتا ہے۔ ہر چکر گویا اللہ کی وحدانیت کے گرد گھومنے اور اس سے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگنے کا ایک موقع ہے۔ طواف کا طریقہ بھی بہت علامتی ہے، دیکھیں، لوگ کعبہ کے گرد گھڑی کی سوئیوں کی مخالف سمت میں یعنی اینٹی کلاک وائز گھومتے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے پوری کائنات گردش کر رہی ہے، جیسے سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں نا، بالکل اسی طرح زائرین اپنے روحانی مرکز یعنی کعبہ کے گرد گھوم کر اپنی محبت اور عبادت کا اظہار کرتے ہیں۔ طواف کے بعد اب وقت ہے اگلی اہم رسم کا، ایک ایسا عمل جو مسجد الحرم کے اندر ہی ایمان اور صبر کی ایک عظیم تاریخی کہانی کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اس رسم کو کہتے ہیں سعی۔ اس میں صفا اور مروہ کی 2 پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ یہ عمل دراصل بی بی ہاجرہ کی اس بے چینی اور کوشش کی یاد ہے جب وہ اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں انہی 2 پہاڑیوں کے بیچ دوڑی تھیں۔ تو یہ اللہ پر بھروسے اور انسانی کوشش دونوں کی ایک بہترین علامت ہے۔ اس کو سمجھنا بالکل آسان ہے۔ رسم شروع ہوتی ہے صفا کی پہاڑی سے، وہاں سے مروہ تک جانا، یہ ہوا 1 چکر، پھر مروہ سے واپس صفا تک آنا، یہ ہو گیا دوسرا چکر۔ اسی طرح آگے پیچھے چلتے ہوئے کل 7 چکر پورے کیے جاتے ہیں، اور آخری یعنی 7واں چکر مروہ کی پہاڑی پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ چلیے اب ہم اس آخری اور علامتی عمل کی طرف آتے ہیں جو عمرہ کی ان تمام رسومات کو مکمل کرتا ہے اور زائر کو احرام کی پاک حالت سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ آخری رسم ہے بال کٹوانا،
مردوں کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، یا تو وہ پورا سر منڈوا لیں یا پھر بال چھوٹے کروا لیں۔ خواتین اپنے بالوں کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ کاٹتی ہیں۔ یہ عمل ایک نئی شروعات، ایک روحانی سفر کے پورا ہونے کی علامت ہے۔ اس کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ عمرہ صرف کچھ رسموں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا سفر ہے۔ نیت کرنے سے شروع ہوتا ہے، جسمانی عبادت سے گزرتا ہے، اور آخر میں ایک نئی پاکیزگی کے احساس کے ساتھ دنیا میں واپس آنے پر ختم ہوتا ہے۔ یہ ایک قسم کا روحانی ریسیٹ ہے۔ اور آخر میں عمرہ کا سب سے خوبصورت پہلو شاید یہ اتحاد اور یگانگت کا احساس ہے۔ یہاں کوئی امیر غریب نہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں، تمام سماجی اور معاشی فرق مٹ جاتے ہیں۔ سب لوگ بس اللہ کے بندے بن کر ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بے شک عمرہ کا سفر ہر کسی کے لیے ایک ذاتی تجربہ ہے، لیکن اس کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ عاجزی، صبر اور ایمان کی لازوال طاقت کی یاد دلاتا ہے۔ تو پھر سوال یہی ہے کہ آج کی اس تیز رفتار جدید دنیا میں اس قدیم رسم کے کیا معنی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔